السلام علیکم. ابھی ویسے میری نزدیک کی نظر کمزور ہے لیکن دور کی ٹھیک ہے، سو میں کافی سارے لوگوں کو پہچان سکتا ہوں یہاں پہ. آواز میری صحیح آ رہی؟ تھوڑا سا اونچا؟ اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ سب واقف ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ آئی سی جے میں ابھی ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور پاکستان میں 3 دن کیمپین چلتی رہی سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بن جائے. لیکن چونکہ ہمیں آئی ایم ایف کی قسط چاہیے تو اس لیے ہم اس کا حصہ بھی نہیں بن سکے. انفیکٹ کوئی مسلمان ملک اس کا حصہ نہیں ہے. برازیل نے ان کا ساتھ دیا اینڈ آئی تھنک سویڈن شاید اس کا حصہ ہے. تو خیر امید ہے ایسا نہیں رہے گا ہمیشہ. اس سارے ظلم میں سے کچھ بہتری نکل آئے گی. فلسطینیوں کے لیے تو بالکل بہتری ہے. میرا خیال ہے وہ لوگ تو اچھی جگہ پر ہیں، ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ حساب ہم سب کو دینا پڑے گا. انہوں نے تو گزار لیا وہ وقت. سو اگر آپ ایک چھوٹی سی دعا ان کے لیے کر دیں، میں بھی کرتا ہوں. اچھا جی. سو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں چشمہ لگا لوں. میں ابھی بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں جب تک مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. تو مجھے یہ گمان ہے کہ اس کانفرنس کے منتظمین نے میرے سفید بالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آثار قدیمہ کا ایک تاریخی ورثہ جانا، اور اسی نسبت سے پاکستان کے ڈیزائن کی تاریخ پر گفتگو کرنے کا عندیہ دیا. یقین جانیے میرے صرف بال ہی سفید ہیں، دل میرا بہت کالا ہے. آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ پہلی دفعہ مجھے کچھ لکھا ہوا پڑھ کر بولتے ہوئے سن رہے ہیں. ویسے جو کچھ اور جیسے میں بولتا ہوں اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی زیادہ تعلق ہے نہیں، بلکہ ویسا ہی تعلق ہے جیسا نواز شریف کا شرافت سے، پاک فوج کا سرحدوں کے دفاع سے، ماہرہ خان کا اداکاری سے، ماڈرن آرٹ کا آرٹ سے، پاکستانی لبرلز کا لبرلزم سے، اور پاکستانی مولویوں کا اسلام سے. یعنی کہ کچھ خاص تعلق نہیں ہے. خیر کسی بھی موضوع کی تاریخ پر گفتگو کا سن کر ہی، اور وہ بھی صبح صبح نہار منہ، آپ کو ایک شدید قسم کی بوریت کا احساس ہوا ہوگا، اور آپ کو قوی امید ہوگی کہ میں بلکہ مجھ جیسا بزرگ آپ کو خوب بور کرے گا. بے فکر رہیے، میں آپ کی امیدوں پر بھرپور طریقے سے پورا اترنے کی کوشش کروں گا. چلیے ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کے ابتدائی چند برسوں میں آرٹ اور ڈیزائن میں کوئی بہت زیادہ کام نہ ہو سکا. ایک نیا ملک، لاکھوں لٹے پٹے بے خانمہ اور بے سر و سامان مہاجرین، ان کی دیکھ بھال، ایک نئی مملکت کا انتظام و انصرام. غرض یہ سب ایک اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ارباب اختیار کی ساری توجہ اسی طرف رہی. پاکستان میں گرافک ڈیزائن کی جڑیں 50 کی دہائی میں تلاش کی جا سکتی ہیں، جب یہ ایک مستند شعبے کے طور پر پہچانے جانا لگا. گرافک ڈیزائن کے ماہرین اور اساتذہ نے تن من دھن سے اس کی ترویج و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ان دنوں گرافک ڈیزائن زیادہ تر ہاتھ سے بنے لوگو، نقش و نگار اور خوش خطی تک محدود تھا. اردو اور انگریزی میں تخلیق کردہ یہ ڈیزائن عمومی طور پر اشتہاری صنعت کے لیے ہوتے تھے اور انواع و اقسام کی مصنوعات کے پیغام لیے اخبارات، جرائد اور رسائل میں چھپا کرتے تھے. بجز اس کے کہ انگریزی اور اردو کی مشینی ٹائپ دستیاب تھی، لیکن وہ روکھی اور یک رخی سمجھی جاتی تھی. ڈیزائنر ہاتھ ہی سے کی گئی کتابت کو زیادہ دیدہ زیب جانتے اور اسی کو فوقیت دیتے تھے. آئیے ذرا تاریخ کے جھروکے سے چند اشتہارات پر نظر کرتے ہیں.
وہ بھی کیا دن تھے جب اردو خالص تھی. No. بائی دا وے میں اتنا پرانا ہوں کہ میں نے یہ ٹی وی دیکھا ہوا ہے, یہ توشیبا والا, لیکن وہ ہٹاچی تھا, بلیک اینڈ وائٹ نہیں, بلو اینڈ وائٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے ہی زیادہ تر جو ہے وہ ساری خوش خطی ہوئی ہوئی ہے اس کی, جتنی خط آتی ہے. اگر آپ شبنم سے واقف نہیں ہیں تو آپ پاکستان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. پول کا اور غالب کے آموں سے. سو آپ ذرا معیار دیکھیں کاپی کا. غالب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کو آم بہت پسند تھے اور وہ کہتے تھے کہ گدھے آپ نہیں کھاتے. تو اس طرح کے موضوعات کو جو ہے اشتہاروں میں دکھایا جا رہا ہوتا تھا. خیر, تو یہ خالص اردو تھی اور انگریزی بھی خالص تھی. ان جوتوں کا فیشن دوبارہ آ گیا. پی آئی اے کا نہیں آیا لیکن. بائی دا وے 1971 میں جب حبیب بینک پلازا کھلا تو وہ ایشیا کی سب سے اونچی عمارت تھی. مثلاً کبھی ہم خوبصورت تھے, کبھی. ڈیلیشیا کا صابن بھی آتا تھا بائی دا وے. آپ میں سے جو گرافک ڈیزائن سمجھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں اس قسم کا کام پاکستان میں ہو رہا تھا. تو یہ بھی سب خالص انگریزی تھی. اور اب آدھا تیتر, آدھا بٹیر اور پورا کر لیں, کوشش کر لیں. زوال کی ایسی شکل شاید آپ نے کہیں دیکھی ہو. یہ کہہ کس کو رہا ہے, مجھے یا برابر والی کو؟ اگر اسے کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اب کوشش کریں ذرا. اللہ, خیر. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آنکھوں کا سرطان رومن اردو کا موذی مرض آیا کہاں سے؟ ویسے تو اس کی قابل افسوس ناجائز پیدائش کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میرے نقطۂ نظر سے اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری ڈیزائن کی صنعت بالعموم اور اشتہاری صنعت کی بالخصوص عزلی کاہلی اور اندھی تقلید کی بیماری ہے. رومن اردو آئی بھارت سے. یہ 90 کی دہائی کے آخر میں آنا شروع ہوئی. بھارت میں تقریباً 150 زبانیں بولی جاتی ہیں. ان میں تقریباً 22 زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے. یہ 22 زبانیں اپنا علیحدہ رسم الخط رکھتی ہیں. بالی ووڈ کی وجہ سے ہندی تقریباً سبھی لوگ سمجھتے ہیں لیکن ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے, تو ان کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہوتا ہے اور پھر ان کی اپنی مقامی زبان ان 22 زبانوں میں سے. انگریزی البتہ ایک کثیر تعداد پڑھ سکتی ہے. اب اشتہاری صنعت کے لیے کافی مشکل تھا کہ وہ 40-50 زبانوں میں اشتہار بنائیں
تو انہوں نے ہندی کو رومن میں استعمال کرنا شروع کر دیا. بھارت کے معروضی حالات میں یہ ایک مناسب حل معلوم ہوتا ہے. پاکستان میں البتہ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ نمبر ایک 80-85% لوگ اردو سمجھتے ہیں. نمبر دو، تمام علاقائی زبانیں اسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں جس میں اردو ہے، یعنی کہ عربی رسم الخط. سندھی میں صرف نقطے زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ جو حروف ہیں وہ وہی ہیں. اور نمبر تین، 98% مسلمان آبادی والے ملک میں اگر کسی نے کچھ نہ بھی پڑھا ہو تو تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھا ہوتا ہے، یعنی پھر وہی عربی رسم الخط. تو پھر یہ رومن اردو کاہے کو؟ وہی سستی، کاہلی اور نقالی. لیکن گلہ یہ تھا کہ اردو میں اچھے ڈیجیٹل خط موجود نہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کا سارا ڈیزائن ہاتھ سے کمپیوٹر کی طرف جا رہا ہے. شکر ہے یہ بات ایرانیوں اور عربیوں کو پتہ نہیں چلی کہ اچھے خط موجود نہیں. وہ بہترین ڈیزائن بناتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جدید اور نت نئے ڈیجیٹل خط بھی تخلیق کرتے رہے. اردو پڑھنے کے لیے آپ کو صرف اردو آنی چاہیے، انگریزی پڑھنے کے لیے آپ کو صرف انگریزی آنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ رومن اردو ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے آپ کو بیک وقت 2 زبانیں آنی چاہیے، اور پھر بھی کافی سارے الفاظ سمجھ نہیں آ پاتے. آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی. اب ذرا ایک نظر آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ رومن اردو جو ہے نا، یہ کافی کڑوی سی گولی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کڑواہٹ کو آپ بھی محسوس کریں. یہ بالکل میں نے آتھینٹک نمبرز ڈالے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی 2 نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے گوگل بارڈ سے چیک بھی کر لیا تھا انہیں. تکلیف ہو رہی ہے؟ ہونی چاہیے. جو سب سے پہلے پڑھے گا میں اس کو چائے پلاؤں گا. سب سے پہلے ایک بندے کو چائے پلاؤں گا. ہاں، یہ جو نمبر آ رہے ہیں نا، ان کو بھی یاد رکھیے گا. 80% اور اب یہ 62%. آٹھ فیصد. اور یہاں جو بیٹھے ہیں ان کا 100%. ٹھیک ہے. اور ڈیزائن کی صنعت کا، پڑھے لکھے لوگوں کا 100%. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب ہمارے جیسے، سب کو انگریزی آتی ہے، سب انگریزی سمجھتے. ہم بھول جاتے ہیں وہ سڑک پہ چلتا ہوا کوئی شخص جو آپ کو فون دکھا کے کہتا ہے مجھے فلانے کا نمبر نکال دو، اور وہ بھی بہت جھجکتے ہوئے آتا ہے، ہمارے حلیے کی وجہ سے ذرا دور ہی رہتا ہے ہم سے. وہ کسی اپنے جیسے والے کے پاس جاتا ہے. اور آخر میں یہ چلیں ابھی یہیں رکتے ہیں. خیر، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس رومن زدگی کی، بوزن حرام زدگی کی وجہ کیا ہے. ایک میں نے آپ کو بتائی، ایک وجہ اور ہو سکتی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں ذرا. ایک نظر اپنے آقاؤں کے فرمودات پر. یہ جناب فرانسیسی تاریخ دان اور شاید تعلیم کے ماہر بھی تھے. So in order to transform the primitive people of our colonies, in order to make them more devoted to our cause
and useful to our enterprise. We have a very limited number of means at our disposal, and the safest means is to take the native from childhood. Montessori. To make him assiduously frequent us and be subjected to our moral and intellectual customs. In one word, to open schools in which his mind can be formed according to our intentions. A moral conquest. और अब morality जरा देखें. लॉर्ड मैकॉले ये बड़े सगीर में अंग्रेजी लेके आए थे. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. सारा literature हमारा और उनकी library का एक shelf. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. देखें गिरबान में झांक के हम हमारी तो बात नहीं कर रहे हैं शायद. जो सोच आपने देखी इसे बरतानवी साम्राज्य ने हम पर मुकम्मल तौर पर नाफिज किया और एक ऐसा निज़ाम तालीम बनाया कि जिसने बरे सगीर में दो मज़ीद तबक़ात को जन्म दिया. जागीरदार वो तो पहले ही मौजूद थे और मज़ारीन. ये दो तबक़ात कौन से हैं? अंग्रेज़ी बोलने समझने और लिखने वाले चंद खवास जो अपने नौ आबादियाती आकाओं के नज़दीक हुए और अंग्रेजी से नाबलद अवाम जो पहले तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे और आज़ादी के बाद अंग्रेज़ी ज़दा हमवतनों के ग़ुलाम बने. ताकत और हुकूमत गोरा साहब के हाथ से निकल के काला साहब के हाथ में आ गई. खैर ये एक ऐसा रिश्ता ज़ख्म है जो भरने में ही नहीं आता और मुंतज़िर है कि कोई तो हो जो इस पर मरहम रखे. आप में से कितने लोगों के पास टिकटॉक है? बहुत घबराते हुए हाथ उठते हैं कुछ लोगों के. अच्छी नहीं है ना टिकटॉक. पढ़े लिखे लोग नहीं इस्तेमाल करते उसे. पढ़े लिखे लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. खैर सो मेरा वो जो मैंने जोक लिखा था वो ज़ाया हो जाएगा. खैर टिकटॉक का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है खिलजी के नाम से. पठान लड़का है वो बनाता है अमीरों का स्टाइल और हमारा. मैं भी शायद आपने कभी देखी हो. उससे मुतासिर होके मैंने किया है गोरों का स्टाइल और हमारा. आदाद शुमार तो आपने देख लिए तालीम के. अब ज़रा ये भी देखते हैं. ये गोरों की दुल्हन है. बड़ी प्यारी सी है. खाना शाना नहीं देते इसे मगर खैर शायद. और ये हमारी जो गोरों की दुल्हन शादी के दिन पहनती है, हमारे यहाँ ये उस दिन पहनाया जाता है जब कोई नौजवान लड़की बेवा हो जाए. लाइक सोग में फौतगियों पे पहन के जाते हैं हम सफ़ेद लिबास. जब हम खुश होते हैं तो हम ऐसे लिबास पहनते हैं रंग बिरंगे चमक दमक वाले. ये गोरों का दूल्हा है और ये हमारा. इस तरह के कपड़े पता नहीं कहाँ पहनते हैं, लेकिन काला रंग अमूमन हम भी सोग में पहनते हैं कोई जाना हो तो. ये शादी के बाद मेरे ख्याल में कुछ रक्स हो रहा है. दोनों कितने खुश हैं. बाकी लोग नहीं लग रहे खुश, खुसूसन ये जो बिल्कुल बाएं हाथ पे खातून खड़ी हुई हैं. पता नहीं क्यों, लेकिन खैर ये इनका रक्स है, शादी का रक्स. और ये हमारा, जिसमें पूरा ख़ानदान बल्कि मुझे तो मोहल्लेदार भी नाचते हुए नज़र आ रहे हैं. और अच्छी बात है, ऐसे ही होता है.
بلکہ کچھ لوگ ایسے ہی, خصوصاً کچھ جو انکل ٹائپ ہوتے ہیں نا میرے جیسے, وہ ایک محاورہ بھی آپ نے سنا ہے, پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, اور تو گھس جاتے ہیں, چلو رقص کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہمیں ویسے تو کوئی شادیوں بلاتا نہیں, ابھی بلایا تو چلو ناچ لو. گوروں کا کھانا اور ہمارا. یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ثقافت ہی کچھ اور ہے. ہم ایک علیحدہ اور منفرد روایت اور اقدار رکھتے ہیں. ہمارا کھانا پینا, جینا مرنا, غم خوشی سب منفرد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تو منفرد ہو اور زبان ہماری کسی اور کی ہو؟ آپ غور کیجئے گا, میں بھی غور کروں گا اس پہ. انہوں نے مجھے دکھا دیا کہ میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں, حالانکہ میں اسی لیے لکھ کے لایا تھا. مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا, سر آپ بس بولیں, آپ لکھ کے نہ کریں. میں نے کہا پھر 20 نہیں 40 منٹ ہوں گے وہ. خیر, سو میں اس کو بند کرتا ہوں بات کو. اپنی ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا. آج ہم ایک ڈیجیٹل سیلاب اور مصنوعی ذہانت کے آتش فشاں کے سامنے کھڑے. اگر اب بھی ہم نے ماضی کی اشتہاری صنعت کا سا کاہل رویہ اپنایا تو ہم اپنے اور اپنے ہم وطنوں کی کثیر تعداد کو پھر ایک دفعہ ترقی اور علم کے مواقع سے محروم کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ساری کشتی ڈوب ہی چکی ہے. یہ واصف حسین ہے, ان کا فرہنگ ثنا کے نام سے ایک پوری کتاب ہے. انہوں نے تقریباً بہت محنت سے 150 کے قریب انگریزی کی جو ٹرمز ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈیجیٹل ڈیزائن میں, ایپس میں, ویب سائٹ پہ اردو کو استعمال کر سکیں. یہ ہرمین میمن ہے, سابزو کی اسٹوڈنٹ. ہرمین ہے کہیں یہاں؟ مجھے اچھا, ہرمین کے ٹیچر موجود ہیں سلیم صاحب. یہ کراچی سے کوئی 150 کلومیٹر دور سپر ہائی وے پہ ایک تھوڑے سے پہاڑی مقام پہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے جہاں بہت زبردست کام ہو رہا ہے. ہرمین نے جو واصف نے اردو میں کام کیا ہے, ہرمین نے وہی کام سندھی میں کیا, اور اس نے لیکسیکون بنایا پورا, اور انہی ٹرمینالوجیز کو سندھی میں بنایا ہے کہ کیسے لوگ اپنی علاقائی زبان میں وہ ٹرمز استعمال کریں. سوری, فروا علی ایک اور سابزو کی ہونہار شاگرد, اس نے ایک نیا خط بنایا ہے. جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا یار ٹائپ نہیں ہے, ڈیجیٹل میں نہیں چلتی, ایسے نہیں ہوتا, بیس لائن ٹھیک نہیں ہے, فلانا ہو رہا ہے. یہ نوجوان کر رہے ہیں کام. خط فردا کے نام سے ہے. اس نے 2 وزن بنائے ہیں, لائٹ اور ریگولر. راوز سے آپ میں سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں گے. راوز نے نوکری چھوڑی, اپنی جمع پونجی استعمال کی, 1 سال لگایا اور اس نے خط بنیاد بنایا. میری ساری آج کی پریزنٹیشن اسی خط میں. یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ فلی کمپیٹیبل ہے, کہیں موو نہیں کرتی ہے, بالکل ہوتی ہے, آرام سے بیٹھتی ہے, اور اس کے میرے خیال ہے 7 ویٹ ہیں, فرام الٹرا تھن ٹو ہیوی تک. فروا کا میں نے آپ کو بتا دیا. مزمل علی یہ ابھی انڈس ویلی کا گریجویٹ ہے. اس نے خط پاک 23 کے نام سے ایک ڈیجیٹل خط بنایا ہے. یہ بھی انسٹال کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, ورکنگ ٹائپ ہے. حسان اردو سکھانے کے لیے لاجواب کے نام سے ایپ, اس میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. میں جب کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا تو چھوٹتے ہی لوگوں سے میں پوچھا کرتا تھا مجھے اردو میں گنتی سناؤ. 44 کے بعد جو ہے نا وہ لوگ اٹکنا شروع ہو جاتے تھے. حسان کو جب پڑھا رہا تھا اس کے ساتھ بھی مجھے شک پڑتا ہے, میں نے یہی کیا تھا. اور میں عام طور پہ اسائنمنٹ دیتا تھا, اب آپ ایک ایسی ڈیوائس بنا کے لائیں گے جس میں آپ پوری 100 تک اردو کی گنتی رکھیں گے. تو حسان نے اپنے تھیسس میں یہ ایک پوری ایپ تیار کی. یہ تیار بنی پڑی ہے, حسان نہیں کر سکتا, یہ آگے نہیں لے جا سکتا, مگر انڈسٹری میں سے کوئی کر سکتا ہے یہ کام. سارے کام ہم ڈیزائنر نہیں کر سکتے. اور فائنلی اردو ڈیزائن پورٹل مانور سلمان نے بنایا ہے ڈیزائنرز کے لیے.
ایک ریسورس جہاں پہ اردو کی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی. اگر آپ کو بائیں ہاتھ میں اوپر جو سیاہ میں اردو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ فگما کا پلگن ہے جو انگلش ڈیزائن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے گا. اس نے بہت محنت اس پہ کی ہے, یہ ابھی بھی ورک ان پروگریس ہے, مگر اس کو پھر بھی ضرورت ہے. میں نے ویسے کچھ اور بھی سنانا تھا, لیکن یہ مجھے کالے کالے آگے سے سائن دکھا رہے ہیں, تو شکریہ.